دیکھیے یہ جو ریسنٹ آرڈر جے کے بورڈ آف سکول ایجوکیشن کی طرف سے آیا جس کے تحت سکولز کو ٹیگ کیا جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ الٹا سکولوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کنسنٹ دے دیجئے اور اپلیکیشن دے دیجئے کہ ہمیں ٹیگ کریے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ آپ کنسنٹ دے دیجئے کہ ہم آپ کو پھانسی دیں گے، یہ ایسی بات ہے کہ ہم آپ کے سکولوں کو بند کریں گے، آپ ہمیں لکھ لیجئے کنسنٹ، آپ ہمیں گزارش کریے کہ ہمارے سکولوں کو ٹیگ کر لیجیے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ایجوکیشن انتہائی سیریس ایشو ہے۔ ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ اس میں انٹروین کریں۔ پورا تعلیمی نظام اس وقت بحران کا شکار ہے۔ پورا اس وقت جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے اوپر سکول آلریڈی ٹیگ ہو چکے ہیں، بلکہ کچھ چیف ایجوکیشن آفیسرز اب اپنے بریف سے بھی آگے بڑھ کر خود ہی جو بھی ان کو لگتا ہے کہ کمزور سکول ہے، اکانومی سکول ہے، ان کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے آپ کو ٹیگ کرائیے۔ آخرکار اگر پرائیویٹ سکولوں کو بند ہی کرنا ہے تو سرکار سمپل سے ایک لائن کا آرڈر ایشو کرے کہ ہمیں وہ پرائیویٹ سکول نہیں چاہیے، ہم ان کو بند کرنا چاہیں گے۔ تو یہ کبھی بازو کاٹنا، کبھی ٹانگ کاٹنا، کبھی زبان کاٹنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس وقت بچے بھی پریشان ہیں، پیرنٹ بھی پریشان ہیں۔ یہ ایک دو سکولوں کا معاملہ نہیں ہے، 300-400 سکول اس زد میں آ رہے ہیں۔ اور اگر پھر اور معاملات کو بھی دیکھا جائے جس میں این او سیز کا ایشو ہے، انسفیشینٹ لینڈ کا ایشو ہے، تو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ 70% سے زیادہ سکول بند ویسے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر یہ اتنا کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہائی کورٹ کے باقاعدہ آرڈرز ہیں، میں نے اس سے بھی پہلے کہا کہ 4 الگ الگ بینچوں کے 30 سے زائد آرڈرز ہیں، سرکار ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے کورٹ کا احترام ہر ایک کو کرنا ہے، قانون سے بالاتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میں بورڈ کے چیئرمین صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے لیے ہائی کورٹ آرڈرز کوئی وقت نہیں رکھتا ہے؟ آپ جو لگاتار ہائی کورٹ آرڈرز کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو ہائی کورٹ سے اوپر سمجھتے ہیں؟ دوسری بات، اگر آپ کا اپنا بچہ کسی سکول میں ہوتا، کیا آپ اس سکول کو ٹیگ کر لیتے؟ میں اس سے پہلے بھی بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ ایجوکیشن کوئی سیاست نہیں ہے، ایجوکیشن از پالیٹکس نیوٹرل۔ ایجوکیشن ایک قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ اس وقت جس دور سے جموں کشمیر کا ایجوکیشن سسٹم گزر رہا ہے، اب دیکھیے اب سکول بھی سڑکوں پہ آنے پر مجبور ہے۔ ابھی ریسنٹلی پرائیویٹ سکول ایسوسیشن جموں ڈویژن نے باقاعدہ طور اعلان کیا ہے کہ ہم 10 جنوری کو سڑکوں پہ آئیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ آخرکار جن لوگوں کا کام تعلیم دینا ہے، جن لوگوں کو سکولوں میں ہونا چاہیے، جن لوگوں کا کام تھا ایجوکیشن پلان کرنا، اور ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے گورنر صاحب خود ایک اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور بہت ہی معاملہ فہم ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہو رہا ہے، یا تو ان کے سامنے گراؤنڈ سچویشن نہیں ہے یا ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ ابھی چونکہ اب نئے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری ڈاکٹر پیوش سنگلا جی آ رہے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہم ان سے ملنے کی کوشش کریں گے اور ان کو ضرور بتائیں گے کہ جناب آپ ایک امپارشل کمیٹی بنائیے، آپ خود پرسنلی انٹروین کیجئے۔ آپ دیکھیے آخرکار پرائیویٹ سکول چلانا کیا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو پھر پورے انڈیا میں آپ قانون ہی لائیے کہ پرائیویٹ سکول کوئی نہیں چلائے گا۔ آخر جموں کشمیر کے تعلق سے یہ زیادتی کیوں؟ اس وقت ایک طرف سے سکولوں کو ٹیگ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے جے کے بورڈ آف سکول ایجوکیشن نے جو ریسنٹ آرڈر نکالا کہ کتابیں بھی ہماری ہی لگائی ہے، یعنی وہ ڈائیورسٹی، وہ ایجوکیشن میں جو کوالٹی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو خدا را بتائیے، ایک ہی محلے میں 2 سکول ہیں،
ایک CBSE اسکول ہے، ایک بورڈ کا اسکول ہے. CBSE اسکول کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی کتاب لگائے، کسی بھی پبلشر کی لگائے، اور جو لوکل اسکول بورڈ سے وابستہ ہے اس کو آپ کمپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کتابیں ہی پڑھائیے. یہ ایجوکیشن کنٹرول کرنا تھرو ٹیکسٹ بکس، یہ کہاں کا لاجک ہے کہ آپ ایجوکیشن کو ٹیکسٹ بکس کے تھرو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ ایجوکیشن ایک ایوالونگ پروسیس ہے. اس ایوالونگ پروسیس کو آپ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تھرو اس کو ختم نہیں کر سکتے. اگر کتابیں آپ کہیں گے کہ ایک ہی پبلشر کی یا ایک ہی بورڈ کی یا ایک ہی آتھر کی کتابیں چلیں گی تو بتائیے کوالٹی کہاں سے آئے گی؟ پھر یہ آپ جموں کشمیر کے بچوں کو ایک ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ لا رہے. ایکول اپرچونٹی کی بات کہاں ہے؟ یہ تو فنڈامنٹلی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بورڈ کی کتابیں لگائیے. میں بورڈ کی کتابوں کی کوالٹی پہ نہیں جاؤں گا. وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہے کہ بورڈ میں کتنے ان کے اپنے ٹیکسٹ بک رائٹرز ہیں، پھر جو کتابوں کا معیار ہے وہ کیسا ہے. اگر بورڈ کی کتابیں اتنی اچھی ہوتی تو ایک غریب کیوں پرائیویٹ اسکول میں فیس دے کے اپنے بچے کا داخلہ کراتا، جبکہ سرکاری اسکولوں میں تو ہر چیز فری ہے، کتابیں فری، یونیفارم فری، مڈ ڈے میل فری. لیکن اس کے باوجود بھی پرائیویٹ اسکول میں ایک غریب آدمی کیوں اپنے بچے کو جو ایڈمٹ کر رہا ہے؟ ایجوکیشن دیکھیے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، بیسک رائٹ ہے. ایجوکیشن میں ویسے بھی سرکار کو صرف ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے، پیٹرنیج کرنی چاہیے، تعلیم کو بڑھاوا دینا چاہیے. اس کو قانون کے ذریعے اس کو سٹرینگلیٹ کرنا، اس کا گلا دبانا، یہ تو ایجوکیشن کو ختم کرنے کے مترادف ہے. سوال یہ ہے، یہ پیرنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کہاں پڑھاتا ہے. یہ اسکول اور پیرنٹ کا کنٹریکٹ ہے. سرکار کا کام ہے اس کو ہینڈ ہولڈنگ کرنا، ریگولیٹ کرنا. یہ ایک ہی طرف سے نہیں ہے. اس سے پہلے بھی افسوس یہ ہے 2004 تک باقاعدہ طور پرائیویٹ اسکولوں کو سرکار گرانٹ دیتی تھی جو اکانومی اسکول تھے. 2004 سے ایک تو وہ گرانٹ بھی بند ہو گئی، اب الٹا گرانٹ کو چھوڑ دیجئے، اب تو ویسے بھی اسکولوں کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور یہ کتابوں کے تناظر میں جو اس وقت بورڈ کا جو آرڈر آ گیا، میں ایک ہی بات چیئرمین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرسیاں آتی ہیں، کرسیاں جاتی ہیں، لیکن آپ اس بورڈ کو کمزور کر کے، یہاں کے تعلیمی نظام کو کمزور کر کے، آپ کا ضمیر آپ سے سوال کرے گا کہ کیا آپ ایز اے چیئرمین بورڈ آف اسکول ایجوکیشن یہاں کے تعلیم کو بڑھاوا دینا چاہتے تھے، یا صرف اپنی پتہ نہیں کیسی سوچ ہے، کیا سوچ ہے، اس سوچ کے ارد گرد اپنا پورا جو اپنی سوچ کے گرد اتنے مرکوز ہو رہے ہیں کہ آپ یہاں تعلیمی نظام کو ہی الٹا کمزور کر رہے ہیں. اس وقت اینگزائٹی ہے، جو اس وقت پریشانیاں ہیں بچوں کو، پیرنٹس کو، سکولوں کو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سول سوسائٹی بھی اس پہ آواز اٹھائے. اور خاص کر حکومت سے ہماری گزارش ہے، اب چونکہ ہمارے نئے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری صاحب بھی آئے ہیں، وہ کھلے ذہن کے آفیسر ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے، لاجک کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، تاکہ یہ جو بے یقینی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے. تھینک یو.